الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ فصلت حامیم السجدہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تجوید کے لحاظ سے پہلی آیت میں یحشر اعداء، جبکہ ہمارے یہاں اکثر انڈین پڑھتے ہیں آدھا، تو اس کا خیال رکھیں اعدا، ورنہ پھر آدھا الف بڑھ گیا۔ اسی طرح آخر میں یعملون نہ کہ یعملون۔ یہ تجوید کا ایک ایک چیز آپ اگر حفاظت کریں گے تو قرآن صحیح ہو جائے گا، چونکہ کسی حرف کا بڑھانا گھٹانا ہے تو جائز نہیں۔ اب ترجمہ، وہ یوم، دیکھیں یوم پر زبر ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، اس لیے کہ مبتدا پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے اور خبر پر۔ یہ مفعول بہ ہے، تو کس کا فاعل اس کا کون ہے؟ تو فاعل مقدور ہے، مستتر ہے، وہ کیا ہے؟ واو کے بعد اذکر، اور یاد کرو، یوم تو مفعول بہ ہوا نا جی۔ اب اس دن کو یاد کرو، یحشر اعداء اللہ، جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے۔ کون؟ اللہ کے دشمن۔ اب یہ دشمن تو مفعول بھی ہیں، تو زبر ہونا چاہے تو پھر پیش کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کا ذکر نہیں، اسے کہیں گے فاعل مجہول۔ دیکھو جمع کیے جائیں گے تو کون جمع کرے گا؟ اس لیے مفعول بھی کو حرکت دی جائے گی اعراب فاعل کا۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ تو یہ گروپ ہوا۔ دوسرا گروپ اسے اس طرح پڑھتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، تو یا کے بجائے نہ، تو ہم جمع کریں گے، تو فاعل ہوا، تو آدھا پر زبر، تو یہ دو قراتیں ہوئی۔ مفہوم ایک ہی ہے، ہم جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آدھا مفعول بھی، اور جمع کیا جائے گا تو فاعل نہیں، اس لیے پیش۔ دوزخ آگ کی طرف، وعلیکم السلام، فہم یوزعون، تو انہیں درجہ بندی، یعنی درجہ بندی ان کی جائے گی، ترتیب وار جمع کیے جائیں گے، روکے جائیں گے، جو بھی تراجم ہو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے۔ اب یہ تفسیر میں آئے گا، جا کے مانے آنا، یعنی وہاں آ جائیں گے، پہنچیں گے، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں۔ بما کانوا یعملون، پس منظر کیا ہے؟ ان کی بدعمالیوں کے سبب۔ حالانکہ بما کانوا یعملون نے جو کچھ وہ کرتے تھے، مگر منظر کیا ہے؟ انہیں جمع کیا جا رہا ہے دوزخ کے پاس، تو ان کی بدعمالی، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب یہاں جو سمجھنا ہے پہلی آیت میں، یحشرو، یعنی ایک تو ہوتا ہے یوم، یوم الحشر، تو حشر تو مصدر ہے نا، ایک ہوتا ہے یوم البعث، ایک ہوتا ہے یوم القیامہ، تو یہ کون سا دن ہے؟ تو حالانکہ اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں یوم القیامہ کسے کہتے ہیں، مگر آج پھر اس کے دلیل کے ساتھ، قرآنی ڈکشنری کے ساتھ، اولئک انہم مبعوثون، متففین میں پارے ہم، وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا بعث کسے کہیں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر میں سے اٹھنا، یہ اسے کہیں گے بعث، قرآن کی ڈکشنری۔ تو کس لیے؟ لیوم عظیم،
بڑے دن کے لیے. یہ کون سا دن؟ قیامت کا دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ کون سا دن؟ کہ رب کے روبرو کھڑے ہوں گے. تو یہ قیامت کا دن قرآن سے بتلا رہا ہوں. البتہ اگر سورج مغرب سے نکلے تو بھی ہم کہتے ہیں قیامت کا دن. پہلا سور پھونکا جائے تو بھی کہتے ہیں پھونکا جائے گا قیامت کے دن. وہ تو جس کی موت واقعی اسے بھی کہتے ہیں قیامت آ گئی. وہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد قیامت ہی ہے, اس وجہ سے کہتے ہیں. لیکن اصل قیامت کا دن کون سا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو پھر حشر کسے کہیں گے؟ دیکھو حشر پہلا ہے مرحلہ. یوم یبعث, اٹھائے جائیں گے, لیوم عظیم. تو اس کے درمیان میں کیا ہے؟ قبر سے جب اٹھیں گے تو محشر میں جائیں گے, چلتے ہوئے لے جائیں گے, ہاں کی جائیں گے پوری دنیا سے. پورے جتنے بھی قبرستان ہیں اٹھ کر محشر آپ جانتے ہیں شام کی طرف رخ کریں گے. یہ حشر کا میدان اسے کہیں گے. اب وہاں جا کے وہ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اب یہ کون سا دن؟ اسے بھی تو سمجھنا ہے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن. تو یہ نہ پہلا ہے نہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے. یہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے حشر کسے کہتے ہیں؟ حشر کے معنی کیا؟ جمع کیا جانا. یہ حشر آخرت میں ہوگا. ایک حشر دنیا میں بھی ہوا اور ہوتا ہے. وہ کون سا؟ چونکہ یہاں پر حشر اور یوزعون اسے سمجھنا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 17 بہت مناسب ہے سمجھنے کے لیے. دونوں چیزیں دیکھیے, خیال دیجئے. وحشر لسلیمان, جمع کیے گئے, جنودہ, لشکر, من الجن والانس والطیر. تو حشر کے معنی سمجھ گئے. حشر کا دن یعنی کیا؟ جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں. تو حشر کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ آخرت کے جب اٹھیں گے, بعث اٹھنے کے بعد اس کا مرحلہ ہے. تو دنیا میں بھی جہاں جمع ہوں گے اسے حشر کہیں گے. لیکن فرق ہے. ساری جماعتوں کے اجتماع ہوتے ہیں, مدارس میں سالانہ اجتماع ہوتے ہیں, اس کا نام کیا رکھیں؟ جلسہ. حشر کیوں نہیں رکھتے؟ یہی فرق ہے حشر میں اور اجتماع میں. سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر جمع کیا گیا تھا وہ بیٹھنے کے لیے نہیں, بلکہ آگے منزل تھی, وہاں اکٹھا کیے گئے. آگے جانا ہے. تب حدود کو تلاش کیا تو نہیں ملا, پھر آگے گئے, پھر چونٹی نہیں دیکھی کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو آواز دی اپنی چونٹیوں کو بچانے کے لیے. تو آگے جانا ہے. لیکن دنیا میں ہم کیوں نہیں کہتے حشر؟ کیونکہ مقصد وہی ہے. آپ کسی اجتماع میں گئے, اب بیٹھے ہیں, وہی آپ کا مقصد ہے. تو وہاں سلیمان علیہ السلام کا مقصد تھا کہ آگے لے جائیں, اس لیے جمع کیے گئے. اب یہاں پر جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ آگے جانا ہے. کوئی بات نہیں. تو یہ ہوا حشر, آگے جانا ہے. اب یوزعون کا کیا مطلب؟ جب سلیمان علیہ السلام کے یہاں لشکر جمع کیے گئے, کون سے؟ من الجن والانس والطیر. یہی الفاظ ہے, فہم یوزعون. پھر ان کی درجہ بندی کی گئی. اب آیا سمجھ میں؟ سارے پہنچ گئے, پرندوں کو الگ, جناتوں کو الگ, انسانوں کو الگ. یہ ان کے دستور کے مطابق. اب اس کا ترجمہ جو بھی کریں, ترتیب وار کیے جائیں گے. تو جیسی بھی ترتیب تھی, حدود کو آگے بھیج دیا جاتا تھا چند پرندوں کو تاکہ پانی کی تلاش کرے. جو پانی کھودیں گے وہ جنات آگے رہتے تھے. یہ مراد ہے. تو یہاں پر بھی درجہ بندی کی جائے گی. اب یہ حشر کون سا؟ یہ وہ حشر نہیں جو بعث کے بعد ہے, وہ تو لے جائیں گے. پھر یوم یقوم الناس لرب العالمین, پھر وہاں روبرو کھڑے ہو جائیں گے, ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. دیکھو, اعداء اللہ الی النار. سمجھ میں آ گئی اس کا کون سا مرحلہ ہے اس کا؟ اب یہ انگار کی طرف لے جائیں گے. تو انگار کی طرف کسے لے جایا جائے گا؟ جو رب کے حضور قائم ہو چکا, اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو معنی سمجھ میں آ گئے حشر کے اور یوزعون کے. جی.
اب یہاں ایک چیز جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اعداء اللہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دشمن بھی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعداء اللہ، تو یہ کون ہے دشمن؟ بھائی ان کا حشر کیا ہوگا وہ تو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر اللہ کے دشمن کون؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمن کون؟ جنہوں نے مجرمانہ انکار کیا توحید، رسالت، کلام الہی، اس کا مجرمانہ طور پر یجحدون، جس کے بارے میں کلام پاک پڑھتا ہے، یہ ہے اللہ کے دشمن. تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمارے بھی دشمن ہے نا ہمارے دشمن کہ نہیں ہے؟ بھائی ہمارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو ہمارا دشمن کون؟ شیطان. اسے کیا سمجھو؟ دشمن سمجھو. تو پھر اللہ کے دشمن کو کیا سمجھنا چاہیے ہمیں؟ دشمن. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جب ہمارے دشمن سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہی کر رہے ہیں کہ اسے دشمن سمجھو، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کے دشمن معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ کے دشمن سے دوستی کون رکھتا ہے؟ رکھتے ہیں. وہ کیسی دوستی؟ آپ نگاہ دوڑائیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلم ہے. مسلم ہی جاتے ہیں، مسلم ہی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. کیا حالت ہوگی ان کی؟ کیوں بناتے ہیں؟ اقتدار کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے وہ بھی اللہ کے دشمن کے زمرے میں شامل ہوں گے. اب ان اللہ کے دشمنوں کی جو ہے قیامت کے دن کیا فضیحت ہوگی اسے سن لیجیے گا. اب یہاں دھیان دیجیے، ترجمے میں بھی ترجمہ ہو چکا جی. یہاں تک کہ جب پہنچے وہاں، کہاں؟ اب بتائے کہاں پہنچیں گے؟ بھائی بات چلی تھی بعث، پھر حشر، پھر چلے، ہے نا، اکٹھے کیے گئے، پھر ترتیب وار دے دیے گئے. تو ابھی کہاں پہنچے؟ جہنم میں نہیں. جہنم کے لیے فی آتا ہے. بھائی سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہاں پہنچا؟ ایک اس جگہ پہنچا جہاں انہیں بلایا گیا. تو یہ وہاں گئے، پھر پہنچے ما جاؤہا، نار کے پاس. اندر بھی نہیں گئے. اب جب نار کے پاس گئے تو لوگ عذر کرنے لگے. انہوں نے دیکھا یار مومن تو بچ رہے ہیں، تو وہ عذر کریں گے. جب عذر کریں گے تو ان کے کان، ان کی نگاہیں اور جلد بول پڑیں گے. مگر یہ مضمون شروع کرنے سے پہلے میں خاص توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ توجہ دیں. ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ ذرا غور سے دیکھیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ہے نا. پھر کہاں ہم گئے؟ جمپ لگا کے جاؤ پر گئے. تو پھر ماں کیا دیکھ رہے ہیں نا آپ قرآن میں؟ ماں ہے کہ نہیں ہے نا. پھر ماں کے معنی کیا؟ نہیں. تو جتنے بھی ترجمے ہیں ہم یہی ترجمہ پڑھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں. اندھی تقلید ہے نا. بھائی سنیے غور سے. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پھر ماں کا کیا مطلب؟ تو غور سے سنیے. گرامر کی ضرورت ہے. کس کی؟ گرامر کی. خالی ترجمے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہے. پوچھے کسی سے بھی کہ آپ نے ترجمہ کیسے کیا؟ ترجمہ صحیح ہے تو یاد کر لیجیے. کیا یاد کریں گے؟ کہ جب بھی اذا کے بعد ما آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. نوٹ کر لیے. آسان بات نہیں ہے. جب بھی اذا کے بعد ما ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ موجود ہے. 35 سال پہلے لوگوں نے پوچھا تھا کیوں. ہم نے کہا کہ کیوں. اردو ماسٹر ہے یہاں پر، بولو. بے الف کیا؟ با. اس کے بعد لام تو بال.
پھر کل تو بالکل آپ پڑھیں گے بالکل یا بالکل؟ ہاں، اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر میں جواب دیتا ہوں. ہیں اردو کے ماسٹر؟ زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں چلیے انگریزی والے یہاں ہیں، وہ تو آپ بتائیں گے رونگ کیسے لکھیں گے. پہلے ڈبلیو لکھتے ہیں ہاں اور پھر آر. آپ بتا سکتے ہیں انگلش کے ماسٹر ہیں یہاں، بتائیں گے مجھے کیوں؟ لیکن ہم بتائیں گے آپ کو اردو کا اور کس کا؟ عربی کا. انگریزی کا آپ بتائیں کھوج کر کے. تو سنیے گا، اردو کا ماسٹر کون، ماں باپ کون؟ عربی اور فارسی. تو لفظ ہے الکل. کیا؟ الکل. اس میں لگا دیے با. یہ با کا تو کرشمہ ہے، سننا ہے. دیکھو آمنت باللہ، اللہ پر بسم اللہ، اللہ کی توفیق ہے نا. میں مملکہ عربیہ میں رہتا ہوں، انا فی المملکہ عربیہ بجدہ. فی جدہ نہیں آئے گا، پھر بجدہ. تو یہ با. تو جب با لگایا تو الف ساکت ہوا، تو کیا پڑھیں گے بجائے بال گل کے؟ بالکل. ہو گیا. اب عربی کا کیا مسئلہ بتائے، غور سے سنیے. پہلی بات یہ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں ایزا کے بعد آئے تو ہی زائد ہوگا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. جب بھی ایزا کے بعد ماں آئے تو زیادہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی زیادہ ہوگا. وہ کیسے؟ آپ آراف میں جائیے، سورہ آراف سنیے. فبی ما لنت، فبی ما من رحمت اللہ لنت لہم. فبی ما من رحمت اللہ لنت لہم. رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سبب تم لوگوں پر بردبار ہو. تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوا. تو ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ جب بھی ایزا کے بعد آئے تو زیادہ ہوگا. پھر مزید گرامر سنیے، اور بھی ہیں، جیسے کہ یہ بتایا فبی ماں رحمت من اللہ. اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں. یہ بات ہم پہلے آپ کو بتا چکے، مگر اس کا پس منظر اور تھا، تو شاید آپ کو یاد ہو. تو اس وقت یہ کہنا مقصد تھا ہمارا کہ عربوں سے سیکھیں. یہ ہم نے اس وقت پیغام دیا تھا. فخر نہ کریں، غرور نہ کریں کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ عربوں سے سیکھیں. آج سنیے مزید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلت آیات قرآنً عربیہ. غور سے سنیے گا، قرآنً عربیہ، قرآن عربی. لقوم یعلمون، ایسے لوگ جو اسلوب کو سمجھتے ہیں. تو قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں. عربی لغت کس کی؟ جو مکے میں تھے، عربستان میں تھے. تو لحاظ کس کا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ عربی لغت کا. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی عربی میں قرآن کیوں آیا؟ اس لیے کہ مخاطبین اول کیا؟ عرب. ورنہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن عربی اور عجمی اور رسول عربی. تو پھر عربی زبان کا بھی لحاظ کیا گیا، چونکہ اس وقت کے شعراء و ادباء یوں کہتے تھے اذا ما قلت. کیا مطلب؟ جب میں تم سے کہوں. تو عربیوں کا دستور کیا تھا، اسلوب کیا تھا کہ ماں زیادہ استعمال کرتے تھے. تو قرآن نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا. کوئی معمولی بات نہیں، آسان بات نہیں. قرآن نے کس کا لحاظ کیا؟ عربوں کا لحاظ کیا. عربوں کا نہیں، عربی لغت کا لحاظ کیا. تو قرآن نازل ہوا ہے عربی لغت کا لحاظ. کوئی معمولی بات ہے کیا؟ آپ فیصلہ کریں گے. عربی لغت قرآن سمجھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ گرامر سیکھنا ہوگا. اردو ترجمے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہے اذا ما. اب ہم رجوع کرتے ہیں. اذا ما جاؤہا، جب پہنچ جائیں گے تو شہید علیہم، یہ مجرمین اعداء اللہ، ان کے خلاف گواہی دیں گے. کون؟ کان، آنکھیں، چمڑیاں. کس کی؟ بما کانوا یعملون، بدعمالیوں کی. آنکھوں نے جو غلط کام کیا وہ آنکھیں کہیں گے کہ اس نے غلط کام کیا، یعنی دیکھا، غلط دیکھا. کان بولیں گے کہ غلط سنا. چمڑیاں بولیں گے کہ یہ غلط دیکھا.
مگر ذرا تدبر سنیں. سورہ بقرہ پہلا رکوع ختم اللہ علی قلوبہم ہے نا, دل وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, 3 چیزیں. یہاں قلوب نہیں ہے, کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ یہی تو سمجھنا ہے نا. قلوب تو اصل ہے, یہ حواس خمسہ جو ہے نا, یہ دماغ سپلائی کرتا ہے دل کو, دل فیصلہ کرتا ہے. تو دل کا ہے ذکر نہیں, کیوں نہیں, اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو ختم اللہ جو ذکر ہوا ہے, جہاں دل کا ذکر ہوا ہے, وہ کہاں؟ دنیا میں ان کے دلوں پر غلاف اور ٹھپا لگا دیا گیا. یہ ذکر دنیا کا نہیں ہو رہا ہے, آخرت کا. آخرت میں دل کوئی فیصلہ کرے نہ کرے, کچھ کام کا نہیں. دیکھیں قرآن کا اعجاز, دنیا میں دل فیصلہ کرے, آخرت میں نہیں. اب تو ختم ہو گئی بات. ایک بات نوٹ کر لیے. دوسری بات, حواس خمسہ کا ذکر نہیں, صرف 3 کا. یہ دیکھیں کیا ہے اس کو حواس خمسہ آپ جانتے ہیں. اس میں ناک کا ذکر نہیں ہے, چکھنے کا بھی ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چکھنا یہ اپنے لیے انسان چکھتا ہے, بو خوش یا بو اپنے لیے. لیکن جو فہم ہے دین کا, توحید کے تقاضے کو اختیار کرنا, یہ کان اور آنکھیں. کائنات کو دیکھو, سنو, یہ اس میں حکمت ہے. تو ابھی اور سنیے اسی سم کو, ابصار کو. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ہم جو ہے انطق کل شیء تک پہلے سمجھتے ہیں. اب جب وہ خلاف گواہی دیں گے مجرمین کے خلاف, کون؟ کان, آنکھیں اور چمڑیاں. یہ 3 چیزوں کو یاد رکھیں. اب وہ چمڑیوں سے کہیں گے لما شہدتم, دیکھو دال نہیں پڑھا جائے گا, سیدھا تا میں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی, نمبر 1. اب یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تینوں سے کیوں نہیں سوال کریں گے, وہ صرف چمڑیوں سے کیوں ہے نا. یہی تو فہم قرآن ہے نا. انہوں نے تینوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اے کانوں, اے آنکھوں, اے چمڑیوں, تمہیں کیا ہو گیا. ایک چیز ہے. دوسرا ذرا سنیے, سوال عیسیٰ تو جواب موسیٰ, جانتے ہیں؟ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام کیا, تو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں. تو سوال اور جواب مخالف. تو سنیے, قالوا انطقنا اللہ الذی, وہ بولیں گے کون؟ چمڑیاں. ہمیں تو اس نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی. یہ جواب ہوا. سوال کیا؟ ہمارے خلاف کیوں بولے. جواب کیا؟ ہمیں اس نے گویائی دی جس نے سب کو گویائی دی. تو 2 چیزیں سمجھیں. پہلی بات, چمڑیوں کو کیوں سوال کریں گے؟ اللہ چمڑیوں سے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودا, ہے نا, جب چمڑیاں سڑ جائیں گی, جل جائیں گی, گل جائیں گی, بدلناہم جلودا غیرہا, تو دوسری جلدیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کو چکھیں. تو مرکز کیا ہوا عذاب کا؟ چمڑی, نہ کہ آنکھ, نہ کہ کان. اور کان کو بھی چمڑی ہے, آنکھ کو بھی چمڑی ہے. تو مرکز کو ڈانٹیں گے لما شہدتم علینا. آ گیا سمجھ میں؟ ہے نا کلام اللہ ہے. افسوس یہ کہ مسلمان نہیں سمجھتے, دوسرے اعتراض کرتے ہیں. تو ان کی بدولت ہمیں جو گہرائی میں جانے کا موقع ملتا ہے, یعنی ہماری ریسرچ بڑھ جاتی ہے, مگر مسلمانوں سے نہیں. تو مرکز کیا؟ چمڑیاں. اچھا, اس کا جواب بھی مل گیا نا کہ جلود سے کیوں سوال کریں گے. اچھا, یہ دوسرے سوال کا جواب دینا ہے. تو وہ ایسا کیوں کہیں گے؟
سنیے گا، چونکہ یہ ہمارے آنکھ، یہ ہمارے ہاتھ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے غور کیا؟ ایسا کیوں کہیں گے؟ حقیقت ہے، آپ سے کوئی غلط سوال کرے تو خاموش رہتے ہیں. یہاں بھی کئی دفعے وہ آئے، ایک صاحب نے ایک مجرم کا نام لیا تھا، فرعون جیسا، ہم خاموش رہے. بھائی یہ سیاسی اکھاڑا نہیں ہے. مگر یہاں کیا بات ہے، غور سے سنیے گا. دیکھیے، حدود جانتے ہیں، سورہ نمل میں قصہ 24 سے لیجئے حدود کا قصہ. انی احطت بما لم تحط بہ، کہ جب غائب پایا تو کہا کہ میں نے وہ دیکھا کہ جو آپ نے نہیں دیکھا. وہ تو اس کا لیکچر ہے 5-6 آیتوں تک. وجدتها وقومها يعبدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے اس کو دیکھا، بلقیس کو، اور اس کی قوم کو سورج کی پرستش کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو ہدہد پرندہ وہ بھی تقاضۂ توحید کو جانتا ہے. پھر آگے گئے تو چونٹی، وہ بھی جانتی تھی کہ یہ پیغمبر سلیمان ہیں، اس لیے کہا نا کہ بھاگو. یہ نہیں کہا کہ کاٹو ان کے پیروں کو. تو ہم تو تمہارے اعضا ہیں، چمڑی کیا بولے گی؟ ہم کون ہیں؟ تمہارے بدن کا حصہ ہے. تو کیا ہم حدود سے گھٹے ہوئے ہیں؟ ہم بھی تقاضۂ توحید کی طرح، جس نے اس معمولی سے پرند کو گویائی دی اس نے ہمیں دی، ہم خلاف کہاں بول رہے ہیں؟ دیکھیے قرآنی اعجاز، علمی اعجاز. اللہ انت کا کل شیء. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی ہیں؟ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ کس کا قول ہے؟ چمڑی کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ ہے یہ ذات اللہ. یہ ہے کہ ان کا قول کوئی مشکل نہیں. جس نے ہمیں گویائی دی وہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. مگر اللہ نے وہ قول نقل کر دیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. دیکھیں فکرہ چھوٹا سا ہے، یہ باندھ لیجیے آج پوڑی میں، کیونکہ ہمارے بھائی لوگ نا یہ بڑے زبردست شرک میں ہیں. دیکھیے شرک کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم گھرانے والے شرک کریں تو معاف ہے؟ نہیں. تو نوٹ کر لیجیے کیا مطلب اس آیت کا، کہ اس آیت لانے کی ضرورت کیا؟ ابھی تو بات چل رہی تھی گواہی کی. اس لیے کہ جو امیدیں باندھے رکھے ہیں نا، دیوی دیوتا، حاجی ملنگ، مخدومی شاہ، حاجی علی، ماما حاجی علی، کتنے شاہ ہیں نا، امیدیں باندھ رکھے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے. سن لو، خاص کر ہمارے بھائی، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی کی طرف جانا ہے. ہم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے. ہمارے بچے پکنک کو جاتے ہیں، ٹور کو جاتے ہیں، یا کھیلنے کے لیے جاتی ہے ٹیم کرکٹ کی، ہے نا، 50 بچے 40 بچے جمع کیے جاتے ہیں. پھر واپس آتے تو کہاں جاتے ہیں؟ ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی کہیں بھی گھس جاتا ہے. تو اتنی عقل نہیں کہ دنیا میں تمہارے بچے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جس نے پیدا کیا. تو کہاں سے لائے؟ اچھا ایک نہیں، کون سے بابا کے پاس جانے والے ہو؟ جب نظریں نیازیں کرتے ہیں یہ نوٹ کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ مسجد میں اذان دینے والا شرک کرے تو اسے معاف ہے؟ سال میں 5 کی نیازیں کر ڈالتے ہیں جو میں نے نام لیے. تو کون سے بابا کے پاس جانے والے ہو؟ تو پھر یہ تو ایک ہی ہے. بھائی ماں باپ ایک ہیں تو ان کے پاس جاتے ہو، 4 ماں باپ ہو تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ اللہ. مگر سنیے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.
ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. یہ آ گیا پھر جلود اور اب اور مستحکم ہو جائے گا. چمڑی، آنکھیں، کان. سنیے اس کا ترجمہ تھوڑی توجہ دیں، اس لیے کہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو دھیان دیں. ستر کسے کہیں گے؟ چھپانے کی جگہ ہے نا، ہم کہتے ہیں مستورات. اب سمجھیں. اور تم ما کنتم نہیں چھپاتے تھے. ان مصدریہ، نہیں چھپاتے تھے. کیا نہیں چھپاتے تھے؟ جب تم گناہ کے کام کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، کانوں سے سنتے تھے، ہاتھوں سے کرتے تھے، تو تم نہیں چھپاتے تھے. کیوں؟ اس خوف سے. تمہیں خوف ہی نہیں تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور آنکھیں اور چمڑیاں. کسی کو ہے اندیشہ ہے، خوف ہے؟ ہم نہیں چھپاتے. تو کیا معلوم ہوا؟ یعنی ہم جب کوئی غلط کام کوئی چیز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی احساس ہوا کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں؟ تو جس طرح ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں. یہ آیت بتلا رہی ہے نا. ہاں، آج تک تو لوگ یہی جانتے ہیں کہ فرشتے دیکھتے ہیں، یہی جانتے ہیں نا، محافظ ہیں فرشتے. مگر آج معلوم ہوا کہ فرشتوں سے پہلے ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں. آج تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فرشتے لکھتے ہیں. جی، لکھنے سے پہلے ہمارا کان بھی دیکھتا ہے. اب ہم کانوں سے سنتے ہیں، کان دیکھتا ہے. دیکھیے آیت. جی، چمڑی دیکھتی ہے، فرشتے لکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہماری چمڑی. اس کا ہمیں علم ہی نہیں. اچھا، لیکن اب کیا کریں؟ دیکھیے اب آ رہا ہے ولیکن. اب اگر گرامر نہیں ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ولیکن کسے کہتے ہیں؟ ولیکن استدراک کے لیے. اب بیچارے کیا کریں گے؟ استدراک لکھ دیا، پڑھنے والا مشکل معمے میں چلا گیا. بھائی استدراک کیا؟ ولیکن استدراک کے لیے. جیسے با استعانت کے لیے تو کر دیے ترجمہ. شروع کرتا ہوں. وہ استعانت سمجھتے ہی نہیں کیا ہے یہ. تو استدراک کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات سے جو وہم ہوا یا پہلی بات جو مبہم ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان دیکھتا ہے، چمڑی دیکھتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے ولیکن آتا ہے. تو دیکھو کیسے دور کر رہا ہے. ایسا نہیں وہم میں نہ پڑیں. سنیے، تمہیں اس کا خوف نہیں تھا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یا بلکہ تمہیں اس کا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو ابہام دور کر دیا. تو ابھی گرامر کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ تو سنیے ولیکن کدھر گئے ہم؟ جی، ولیکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون. تمہارے گمان تھا اللہ کے بارے میں. گمان آپ جانتے ہیں، اللہ کو تو ہم جانتے نہیں، تو اپنے خیالات کر لیے. تو تمہیں یہ بھی گمان نہیں تھا، تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے کاموں کو نہیں جانتے. اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ اسے ایک حدیث پیش کرنا پڑے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہر جگہ ہیں، جبکہ ہر جگہ کیا باتھ روم میں ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ایسا تو کہنا نہیں چاہیے. اس کی وضاحت ہم پہلے کئی دفعے بتا چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرمایا تھا کہ جاؤ انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ باتھ روم میں؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہر جگہ ایسا. مطلب کیا؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو فرشتے پھر کیا فرشتے باتھ روم میں آتے ہیں؟ ہاں. تو غور سے سنیں کہ تمہارا یہ خیال کہ بعض باتوں کو اللہ نہیں جانتا، اور تمہارا یہ خیال کہ فرشتے بھی نہیں جانتے. دیکھیے حدیث ہے. اب یہ حدیث کو میں مختصر کروں گا، یہ تو مستقل ایک درس ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمُ التَّعَرِّي، کہ بہرے نہ ہونے سے بچو.
बरेना यानी पूरे कपड़े उतारना जी, नंगा होने से बचो। क्यों? माकुम मन, तुम्हारे साथ वो है, ला युफारिकु, जो तुमसे जुदा नहीं होता, इल्ला इंदल गाइत, गाइत यानी क्या, आजकल हम कहेंगे बाथरूम, लेटरिन, कज़ा हाजत। और लियक़ज़ी अहलहू यानी अमल ज़ौजियत, उस वक्त ये जो साथ है ना हट जाता है। हदीस तो समझ में आई ना कि नंगे मत हो जाओ। तो अब जब फरिश्ते हटते हैं तो हम अल्लाह के बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे? भाई फरिश्ते हट जाते हैं दो चीज़ों से, नंगे मत हो जाओ। इसका मतलब है कि जहाँ फरिश्ते हटते हैं वहाँ तो सतर खोलना पड़ता है, अमल ज़ौजियत में सतर खोलना पड़ता है, इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन यहाँ जो समझाना है वो ये है, इस पर तो मुस्तकिल दरस हदीस हो सकता है, लेकिन मुख्तसर ये कि आप इसका मतलब गलत न समझे। क्या मतलब इसका? बड़ी लेदे हुए सफ़ात कि बोले ये कैसे, फरिश्ते हट जाते हैं, शैतान आके दबोच लेगा, हमारे साथ मुहाफिज हैं, अगर फरिश्ता हट गया तो शैतान हमला करेगा। तो इसका मतलब क्या मैं बताऊं? मतलब सही है, जो घबराए इसका मतलब बयान करने से ऐसी बात नहीं है। फरिश्ते आपको बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं कि आप बाथरूम में चले गए तो वो नहीं, वो बराबर तवज्जो देते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, कहीं अंदर शैतान तो नहीं घुसा, ये याद रखिए। लेकिन अपनी निगाहें हटा लेते हैं। और इसी तरीके से अमल ज़ौजियत का मतलब ये नहीं कि कोई शैतान दाखिल हो। उसकी मिसाल ऐसी है, देखिए आप अपनी बीवी को देखते हैं, आप अपनी बेटी को देखते हैं, आप अपनी बहू को देखते हैं, कोई कजिन आई, इनके देखने में फ़र्क है करते हैं कि नहीं? हम आप करते हैं ना। जिस तरीके से अपनी बीवी को देखते हैं आप कजिन को तो नहीं देखेंगे ना। तो यही मतलब है, यानी हदीस का मफ़हूम, वो आपको छोड़कर नहीं जाते, मगर ये कि ये दो जगहों से वो अपनी आँखें फेर लेते हैं। तो बात क्या चल रही थी कि तुम्हारा ख्याल अल्लाह के बारे में कि ये तुम्हारे गुनाह देखते नहीं, देखते हैं। तो चाहे तुम बाथरूम में हो, इंदल गाइत कुरान का लफ्ज़ है, या अमल ज़ौजियत में हो, फरिश्ते वहाँ से रुख फेरते हैं, मगर वो निगरानी बराबर करते हैं। सुनिए अभी बाकी है। वलाकिन दन, अच्छा सुनिए, वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, ये तुमने एक गुमान किया आपके रब के, अपने रब के बारे में, और उसने तुम्हें हलाक कर दिया, तो तुम क्या हो गए? खसारे वालों में से हो गए। तो अल्लाह के बारे में हमारे क्या गुमान गलत है। गुमान क्या? हम अल्लाह के बारे जो सिफ़ात हैं हम उसे ही नहीं जानते कि अल्लाह ताला कैसे देखते हैं। तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लिए। फ़इन यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल्लहुम, अल्लाह सब्र करेंगे तो भी इनका जहन्नम ठिकाना। जानते हैं फ़ा किसके लिए आता है? बगैर ताखिर। ये ऐसा गुमार करने वाले, ये ऐसा जुर्म करने वाले अब जहन्नम में सब्र करेंगे तो भी उनका ठिकाना जहन्नम। वहीं यस्तातिबू, आप जानते हैं इताब यानी अगर उज़्र करना चाहेंगे, फमाहुम मिनल मोतबिन, उन्हें उज़्र का मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तो ये फ़ा क्या कह रहा है? अच्छा ऐसा क्यों? सब्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला की मैयत सब्र करने वालों के साथ। और यहाँ फरमाते हैं कि सब्र करो तो भी ठिकाना जहन्नम। क्यों ऐसा? ये नक्शा कौन सा है? ये जहन्नम का नक्शा है। और हमें जो कहा जा रहा है मोमिन को, या कोई भी सब्र करे तो उसका फल मीठा है, अल्लाह की मैयत तो कहाँ, दुनिया की बात है। तो जिस तरीके से कुलूब, इसका इख्तियार दुनिया में और आखिरत में उसका कोई इख्तियार नहीं। फ़इन यस्बिरू अन्नारु मस्वल्लहुम, तो देखिए ये फ़ा और ये सुम्मा, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। भाई जहन्नम में कैसे सब्र हम कर सकते हैं? जहन्नम हमारा ठिकाना नहीं। देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फन्नारु मस्वल्लहुम, किसका? मोमिनीन का नहीं। मोमिन का, आदमी का ठिकाना जहन्नम नहीं। कौन सा? जन्नत। वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, वो अगर जहन्नम में जाए भी, वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मगफिरत कर दे, और वो करेंगे, रहमान और रहीम है। लेकिन अगर वो गया भी तो ठिकाना नहीं उसका, चंद दिनों के लिए। ये दिन कितने हम भी नहीं जानते।
کیونکہ جو لوگ مرڈر کرتے ہیں، دوسروں کی فیملی کو تباہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اے میرے بندو، کتنے بھی گناہ زمین و آسمان بھر کر اگر شرک نہیں کیا ہے تو مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں. شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، جہنم کے دہانے لے جا کر سب کو واپس کر دے. مومن اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں، کیا ہے؟ جنت. مگر یہ بھی یاد رکھ لیجئے، مومن کون سا؟ یہ مومن نہیں جو اذانیں دیتا ہے، حقیقت میں وہ مومن ہو، ایمان کے تقاضے کو جاننے والا ہو، جس طریقے سے حدود جانتا تھا، توحید کے تقاضے، وہ مومن. ہر مومن نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب سنیے دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے قرین کا. ہمارے ساتھ میں قرین ہے نا جی، تو سنیے گا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور ہم نے مسلط کیے، دیکھیں قیدنا، ایک ہے خلقنا، ایک ہے جالنا. خلقنا یعنی تخلیق، جالنا یعنی ہم نے ان کے تابع کر دیے زمین آسمان. خلق جعل اللیل والنہار خلقۃ لمن اراد ان یذکر، ہے نا. یہ قیدنا ہے، ہم نے مسلط کر دیا ان کے لیے بہت سارے قرین. قرین کی جمع قرانا. اور انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے پیچھے کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھایا. تو پھر کیا ہوا؟ ان پر بات اللہ کی ثابت ہوئی. کیسے؟ جیسے کہ پچھلی قوموں میں ہوئی تھی جنات اور انسان کے، کہ وہ خسارے والے ہو گئے. تو کئی چیزیں یہاں سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیدنا، مسلط کیے یہ. اور ان مجرموں نے، شیطانوں نے، قرینوں نے اگلے پچھلے اعمال خوشنما کر کے دیے. یہ تو ہوتا ہے، شیطان اعمال کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور وہ خسارے میں جاتے ہیں. اچھا، قول ثابت کیا ہوا؟ قول جانتے ہیں سب. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. یعنی جو مجرم ہیں، شیطان کے فندے میں ہے، تو میرا قول ثابت ہو گیا، جہنم کو بھر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کی، یہ تو آخرت کی ہوگی. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن. یعنی اس دنیا میں کیا ثابت ہو گئی؟ حق علیہم. دو چیزیں ہیں، ایک تو قیامت میں اور ایک دنیا میں. تو دنیا کی بات کیا ہے؟ حق علیہم القول فہم لا یؤمنون. کہ جو مجرم ہیں جب ان پر ثابت ہو جائے، ثبت ہو جائے، ٹھپا لگ جائے تو وہ ایمان نہیں لاتے. تو دو ہیں حق علیہم القول، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. دنیا میں وہ مجرم جن کے دلوں پر ٹھپا لگا ہوا ہے. تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن قرین کسے کہتے ہیں. سورہ مومنون 98 آیت پر ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. جی، تو وہاں ہمزاد ہے. یہ ہمزاد یعنی سنگل، اور اس کی جمع کیا؟ ہمزات. تو یہ فرق ہے. تو حمزاد یہ ہمارے اکثر حمزاد کہتے ہیں. تو حمزاد اور قرین میں فرق کیا ہے؟ اور قرین کسے کہتے ہیں، حمزاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا فرق یہ ہے کہ قیدنا یعنی مسلط کر دیا. اب ایک کلپ چل رہی ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ قرین پیدا ہوتا ہے. کلپ غلط ہوئی کہ نہیں؟ خلقنا نہیں ہے بھائی، خلقنا نہیں ہے نا. کیا ہے؟ قیدنا، مسلط کر دیا، تخلیق نہیں ہے. اب نہ جانے کیا ہوا لوگوں کو، قرآن سے بات جڑتی نہیں اور شائع ہو جاتی ہے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اسکالر بن جائیں. تو کوئی بھائی شوق یہ ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کریں. صحیح ترجمہ قرآن شریف کی کوئی سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ ہم پڑھنا سیکھیں تو چلیے کلپ. اب لوگ عوام ہے، پبلک ہے، سن لیتی ہے. تو یاد رکھے، قرین پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان پیدا ہو چکے، اب پیدا ہوتے ہیں. جعل اللیل والنہار، بنا دیا، تابع کر دیا آپ کا. لیکن زمین و آسمان پر قیدنا کیوں نہیں؟ قیدنا فیصلے سے ہے. ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے زمین سے، کوئی کھودتا ہے، کوئی چلتا ہے، جس کی مرضی.
آپ کے تابع کر دیا. لیکن یہ قرین مختص کر دیا. قیدنا قضا فیصلہ تو فرق ہے. تو قیدنا جعلنا خلقنا. اب سنیے قرین اور ہمزات. یہ ہے کیا قرین؟ پہلی بات یہ ہے کہ من الجن والانس. قرین کس میں سے ہوتا ہے؟ شیطان میں سے بھی اور جنات میں سے. ابھی ذکر ہو رہا ہے من الجن انس، من الجن انس. سورہ ناس میں جائیں گے من الجنتی والناس. تو معلوم ہوا کہ شیطان جنوں کا بھی ہے اور شیطان انسانوں کا بھی ہے. اور قرین کا لفظ بار بار کلام پاک میں آیا ہے. وکان علی قرین وقال قرین ہذا ما لدی عتید. قیامت میں وہ آئے گا میرے پاس جو ہے میں نے پیش کر دیا. اچھا تو فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک شیطان کو ساتھ میں لگا دیا گیا، وہ آپ کو وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس کا نام کیا؟ ہمزات. تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اب لوگ سوال کرتے ہیں نماز میں حدیث ہے کہ نماز میں اگر آپ کو وسوسے آئے تو یہ آیت پڑھی اور ایسا کیجیے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کیسے پڑھیں؟ بھائی قرآن شریف کی تو آیت ہے، اب یاد کرنا پڑے گی. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. اس طرح کرے تو کیا ہوا؟ وسوسے بند ہو گئے. یعنی نماز کو ہم ایسا سمجھتے ہیں نا جیسے کہ حرکت کرنا بھی منع. خلاص نہیں، حرکت تو کرتے ہیں، رکوع سجدہ. جی اچھا قرین یہ انسانوں کا بھی ہوتا ہے، چونکہ انسان وسوسہ اندازی نہیں کرتا. انسان زین الشیطان اعمالہ. ہاں اب یہ کون؟ یہ بہت سارے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ غلط معاشرے میں نہ چلے جائے. اگر وہ غلط معاشرے میں چلا گیا، سگریٹ والوں کے ساتھ لگ گیا تو سگریٹ پیے گا، شرابیوں کے ساتھ لگا تو شراب پینے لگے گا. تو بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے بچوں کی. تو جہاں اس کو برے ساتھی ملے اب اس کا سدھرنا ممکن نہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض بچوں کو ابھی دیکھیں ہم آپ بیٹھے ہیں، بعضوں کو نیک لوگ ملتے ہیں، بعضوں کو برے لوگ ملتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ایسا کیوں؟ نیت. آپ جیسی نیت کریں گے، آپ کا ارادہ. دیکھیے ہم کچھ بھی نہیں تھے، یہاں آئے، ہمارا ارادہ تھا کہ کچھ کام کریں، اللہ نے پہنچا دیا. تو آپ جیسی نیت کریں گے اللہ آپ کو ویسے قرین عطا کرے گا. اب آپ بھی ہمارے سب ساتھی ہیں. ساتھی ہیں کہ نہیں؟ کیسے ساتھی ہیں؟ نعم القرین، بہت اچھے ساتھی ہیں. تو آپ کی نیت پر منحصر ہے. آپ جیسی نیت کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں نیک ساتھی ہیں. آپ کی نیت اگر بری ہوگی تو ویسے ساتھی. اب یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ جیسی آپ کی نیت ہو ویسی راہ ہموار ہو جاتی ہے. اور وہ کب فیصلہ ہوتا ہے؟ جب آپ جو ہیں حجت کو ٹھکرا دیں، انہیں حجت قائم ہو جائے. تو یہ اتنا قرین کے تعلق سے آپ کو بتلا دیا. کوشش کریں جیسے کہ صحبت صالح ترا صالح کو ندبہ. نیکلوں کی صحبت اچھی رہتی ہے، بروں کی صحبت صحیح نہیں ہے. تو بچوں کی لیکن ایک چیز ہے کہ ہم صرف یہ رٹ لگائیں کہ بچوں کو اچھی صحبت تو کہاں سے ملے گی؟ بھائی اپنے گھر کے اطراف میں محلے میں جھاڑو پوچھ ہونا چاہیے نا، کچڑا صاف ہونا چاہیے. تو کیسے صاف ہوگا؟ یہ ظاہری کچرا تو ہم جھاڑو والے رکھتے ہیں، اور یہ کچرا کیسے صاف ہوگا؟ درس قرآن، تعلیم، دینی تعلیم. اب یہ درس قرآن سے یا دینی تعلیم کون سی؟ تو سنیے گا. تیار ہے نا سننے کے لیے؟ ایک خاص موضوع ہے اب آپ کے لیے، غور سے سنیے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ تو جو قرآن کو ناپسند کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، ہم کون سے سرخاب لگے ہمیں؟ اب ان کی جزا سنیے، سزا. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ان کی سزا. پھر اس پر سرٹیفکیٹ، یہ تمہاری سزا کیوں؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. تین چیزیں ہیں، سمجھنا ہے ہمیں. سنیے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ کہیں گے کہ یہ قرآن مت سنو، شور کرو، شور و غل ولغو فی، سیٹی بجاؤ، تالیاں بجاؤ. جی جب قرآن پڑھا جائے گا. کون؟ رسول جب قرآن پڑھیں گے. دوسرا ہم انہیں سخت سزا دیں گے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اب وَلَنَجْزِيَنَّهُم پر ذرا توجہ دے.
یہ اسوا کو جزا پہ نہ لگائیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ یعنی کیا، یہ جو نون ہے نا ہم سخت سے سخت سزا دیں گے، لیکن اسوا ادھر نہ لگائیں، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ جو برائی کرے گا اتنی سزا دیں گے۔ اسوا کس کے ساتھ ہے؟ بما کانوا یعملون، یعنی ان کے جو سخت سے سخت برے کام ہیں ان کی سزا دیں گے۔ تو ان کے سخت کام کون سے؟ یہی قرآن کو روکنے کے۔ انہوں نے بھی کچھ خیر خیرات کیے ہوں گے نا، ان پر تو سزا نہیں ملے گی۔ تو ترجمہ یہ ہو رہا ہے، اسوا کہاں لگائیں گے؟ الذی کانوا یعملون۔ اور پھر وہ تو سزا ان کی ہے دارالخلد وغیرہ، اس لیے کہ انہوں نے مجرمانہ انکار کیا۔ لیکن اب یہ کون لوگ ہیں تو سن لیجئے گا۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا سب سے بڑا بھاری شیطان پر گزرتا ہے۔ نوٹ کر لیے، شیطان انسانوں کا بھی اور جناتوں کا بھی، دلیل دے دیا نا، من الجنۃ والناس۔ جی تو اب یہ جو قرآن سے کیوں روکتے تھے، اور یہ کون ہے، دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کیوں روکتے تھے؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا دل ایسا بنائے جو قرآن کو کیچ کرے، صلاحیت رکھیے دل میں۔ تو جب رسول قرآن پڑھتے تھے ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ دل پر گھر بنا لیتا ہے دل میں، اس لیے شور کرو۔ آ گیا سمجھ میں؟ اور اسی لیے شیطان اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا ایسا ہے کہ ایک شخص، اب جماعت، یہ ہمارے یہاں کتنی جماعتیں ہیں؟ جماعت خیریہ میں کہتا ہوں، جتنی بھی جماعتیں خیریہ ہیں نا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اسلامی ہو، تبلیغ ہو، خیریہ ہیں، ہے نا، سب کا مقصد خیر ہے۔ اگر یہ قرآن سے روکے تو بتائیے آپ، کیا یہ اس ضمن میں نہیں آتی؟ وہ بھی تو روکتے ہیں، روکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا درس ممنوع لیکن قرآن کھانی جائز، ماشاء اللہ، ہے نا بھائی، حقیقت پیش کر رہا ہوں نا، قرآن کھانی جائز۔ ہندوستانی علماء کے نزدیک قرآن کھانی پڑھیے، پڑھائیے، حمایت، شجاعت، دلیلیں، درس قرآن، تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کس کی صفات ہے؟ شیطان کی جماعت ہے۔ بھائی حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات لگ رہی ہے؟ جی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو۔ تو یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، قرآن کھانی جائز، قرآن کی تعلیمات، درس قرآن سے مراد کیا؟ قرآن کی تعلیمات۔ اچھا اب ایسا کیوں؟ وہ بھی تو قرآن ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کس کام کا جو دل میں گھر نہ کرے، جو کوئی نصیحت نہ کرے۔ پڑھو، صفحے پلٹو، ختم کرو قرآن خانی میں اور دعا کرو مرحوم کے لیے۔ بتائیے کوئی اثر ہوگا؟ تو اس کو ذہن میں رکھے گا۔ کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی جماعت والا ہو، اگر وہ یہی حرکتیں کر رہا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ ان تک یہ باتیں پہنچائیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہمارے مقتدا اس میں ہیں، ملوث ہیں۔ کیوں ملوث ہیں؟ گزشتہ بیان ہو چکا ہے، اپنا مذہب کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مثال آج کل ایک کلپ نکلی ہے ٹرپل طلاق پر، بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتے، یہ وہی لوگ ہیں۔ کہا کہ اب تو مشہور ہو گیا کہ قرآن شریف میں ٹرپل طلاق ہے ہی نہیں، غیروں نے بھی جان لیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ غیر ہندو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو کہا کہ ہاں قرآن شریف میں نہیں ہے ٹرپل طلاق۔ تو یہ میاں صاحب بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ اللہ افسوس ہے، کیا حوالہ دے رہے ہیں جانتے ہیں؟ ایک عورت نے نکاح کی اور ان کے درمیان انبن ہوئی تو اس نے طلاق دے دیا، 3 طلاق۔ وہ جو سسٹم سے تھی نا 1 2 اور 2 کے بعد وہ اس طریقے سے طلاق دی۔ اس نے دوسرے سے شادی کی۔ اب دیکھیے وہ کہاں جوڑ رہے ہیں، اللہ۔ اب جب دوسرے سے شادی کی تو وہ عمل زوجیت پر قادر نہیں تھا، اب یہ پچھتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اور صحابی ہیں، صحابیہ تھی، تو بولے نہیں۔ تو اس نے کہی کہ کیا میں لوٹ سکتی ہوں پہلے شوہر کے پاس؟ تو دیکھیے پوزیشن کیا ہے، پس منظر کیا ہے، حلالہ نہیں تھا، یہ ٹرپل طلاق حلالہ نہیں تھا، نہیں آپ تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ عمل زوجیت ہونا چاہیے۔ تو جب نہیں ہوا تو اس سے طلاق لے لیں، مطلب اس نے شادی
ہمیشہ کے لیے کی تھی، ایسے وقت ٹائم کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں کی تھی. اب وہ قادر نہیں تو طلاق ہوگی. پھر جب کوئی شادی کرے تو پھر جا سکتی ہے. اب بتائیے اس میں حلالہ کہاں ہے؟ کبھی نہیں آپ نے فرمایا کہ وقتی طور پر 1 دن کی شادی کرو، 1 گھنٹے کی اور حلالہ کرو. تو یہ انہیں ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پیشوا قرآن کی بات ہی نہیں کرتے. اگر قرآن میں نہیں ملا تو بخاری کی حدیث کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کا کوئی واسطہ نہیں. بہرحال افسوس یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے بڑی کارآمد ہے. اب ان کی سزا تو سنیے. اچھا ایک چیز، جزیناہم اسوأ الذی، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں جزا کے معنی کیا، یہاں کس بارے میں استعمال ہوا ہے جزا؟ سزا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کا ایک اچھا کام کر دیا، فرمایا جزاک اللہ عنا خیرا. خیرا کا لفظ لگائیں. آپ نے کسی کو کہا کہ جزاک اللہ، تو کون سی جزا؟ سزا بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ خیرا. یہ خیر اردو میں ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن عربی میں زبر ہے، 2 زبر، تو 2 زبر پر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ خیرا. سمجھے نا؟ لیکن خیر بھی کہے تو اس کا ذہن میں رکھیں. بما کان، اچھا جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. اب ایک آیت اور سن لیجیے گا. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اب پھر گرامر کی ضرورت ہے، سنیے. تو کفر والے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہمیں دکھا، الذین نہیں ہے، کیا ہے؟ الذین. کیا مطلب؟ 2. الذی یعنی 1، الذین یعنی سب، الذین 2. اضل 1 نے گمراہ کیا، اضلا 2 نے، اضلو 3 نے. تو اضلانا، ان دونوں کو، جنہوں نے، ان دونوں نے ہمیں گمراہ کیا. وہ 2 کون؟ من الجن والانس. ہوا؟ تو جنات بھی گمراہ کرتے ہیں اور انسان بھی گمراہ کرتے ہیں. اور انسان آپ جانتے ہیں یہ بڑے بڑے لیڈر وغیرہ وہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ، جو بھی ورگلاتے ہیں. اور ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، شرک کرواتے ہیں. تو یہ کہیں گے دیکھیے من نجعلہما، دیکھیے ہم دونوں کو، یعنی ٹولی دونوں کی، قرین، تحت اقدامنا، ہمارے، اچھا دکھا یعنی ہمیں ہمارے سامنے لے آئیے اے ہمارے رب، تاکہ ہم انہیں روندیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہوئیں. تو گرامر یاد رہے گا، 1 2 اور 3، آج سب 2 ہیں. اب اس پر تبصرہ سنیے گا. جب لے لائیں گے سب کو، حشر سلیمان، یہ حشر یوم یحشر اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جب اکٹھا کیے جائیں گے، جہنم کے منہ پر لے آئے جائیں گے، تو کیا کیا کہیں گے؟ پہلے تو عذر کرنا چاہیں گے تو عذر ان کا قبول، انہیں موقع نہیں دیا جائے گا. اور پھر خلاف گواہی دیں گے تو کہیں گے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اس کا بھی جواب وہ معقول دیں گے، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ رب بنا، حقیقت کھل جائے گی تو بولیں گے اے ہمارے رب اب اتنا تو کرو کہ وہ کہاں ہے ہمیں دکھاؤ. مطلب ہے کہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اب سمجھ میں آئے گا، لیکن کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں یہ خائد ظاہر کریں گے کہ ہمیں ہمارے سامنے لاؤ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور یہ ہوتا رہے گا. جب سامنے لائیں گے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ گزشتہ ہو چکا ہے کہ ہم نے تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں کیا تھا. شیطان بھی یہی کہے گا، ہم نے تو ترغیب دی تھی، قبول کرنے والے آپ تھے. تو بہرحال یہاں تک کا آج کا سبق ہوا. اس میں آپ کو جو یاد رکھنا ہے اور جو پوری میں باندھنا ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو آیتیں صرف مشرکوں کی طرف مائل نہ کریں. ہاں بھائی، ایک تفسیر ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ مشرک جہنم میں، یہ مجرمین جہنم میں اور یہ مسلمان. تو جو جرم کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ابھی آپ بتائیں، ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے، جو شرک ہو رہا ہے، جس کو علماء جواز کی راہ بتلا، جو قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، کئی مسائل ہیں
تو کیسے کیا انہوں نے کیا ایسا لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں؟ شرک ہے، توحید کے تقاضے کے خلاف کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے مومن ہونے کا اظہار کرے۔ دیکھیے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے کیا کہا گیا؟ انما المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے جو پیشوا ہیں اللہ انہیں سمجھ دے، اور بالکل بے جھجک وہ کہہ دیں جو حق ہے، وہ جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ خواہ مخواہ کبھی بخاری کی طرف کھینچتے ہیں، کبھی اپنے مذہب کی طرف کھینچتے ہیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے۔ اور آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ نیک توفیق عطا کرے کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اس ہمارا جو ساتھ ہے، ہم بھی قرین ہیں تو ہمارا ساتھ آخر تک کیسا رہے، خاتمہ بالخیر، جانتے ہیں نا۔ تو اس دعا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرین کا ذکر آیا کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخطفنی الشیطان عند الموت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم مومن ہیں مگر اس قرین کا حملہ تیز کب ہوتا ہے؟ عند الموت۔ ہاں تو اس کو یاد کریں، پھر اس کا مقابل کا فرشتے ساتھ میں رہیں گے عند الموت، مگر وہ تو آئندہ۔ تو آج اتنا نوٹ کریں کہ شیطان کوشش کرے گا عند الموت، مگر یقین مانیے اگر ہم مسلم ہیں تو فرشتے بھی وہاں حاضر ہوں گے، تو اس کے لیے آئندہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، رزق میں برکت دے، ہمیں اولاد تک وسعت عطا کرے، ایمان کو باقی رکھے، اور خاتمہ بالخیر کہ فرشتوں کا ساتھ رہے، شیطان ہم سے دور رہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ تو اس آیت سے سننے کے لیے آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے۔ چلیے دیکھیے باتیں کچھ تلخ نہیں، یہاں کہیے۔ آداب اللہ کے حوالے سے یہ تو یہاں حشر کا بیان کیا جا رہا ہے جی، کیا ہم دنیا میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں اللہ کے دشمن کسی کو؟ ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس حوالے سے نماز میں اگر خیال آ جائے شیطان کو تعلق پڑھ لے تو کیا نماز میں چھینک آ جائے تو ہم الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی، دو سوال۔ اعداء اللہ، یہ حشر کے دن اعداء اللہ کہا جا رہا ہے نا، تو کیا ہم یہاں اللہ کے دشمن کہہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سوال معقول ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ہے کہ کافر ہے نا، اولئک هم الکافرون، تو ہم کسی شخص کو کا تعین کر کے نہیں کہنا کہ تو کافر ہے، اسی طریقے سے کسی کا تعین کر کے نہیں کہنا کہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہو سکتا ہے موت سے پہلے ایمان لائے، تو یہ جو دشمن ہے موت سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن فرق ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی؟ تو اللہ کے دشمن تو کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو یعنی یہ اسی پر مرے گا یا اس پر فٹکار ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اشارتاً کہ بھائی اللہ کے دشمن ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کے دشمنوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن تعین نہیں کرنا، ایک چیز۔ دوسرا آپ نے کیا کہا کہ حمزات شیعت ہیں، ہم نے کہا کہ لوگ چونکہ سوال کرتے ہیں نا تو ہم جواب دیتے ہیں۔ بھائی اب آپ کو فکر پڑی، وسوسے آتے ہیں، ہم نے دعا بتائی تو کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کیسے پڑھیں؟ ہاں تو کیا ہمیں اس کا علم نہیں؟ تو سنیے ابھی ان کا سوال کیا ہے۔ الحمدللہ، یہ غور سے سنیے گا۔ چھینک آئے تو کیا بھائی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہے؟ الحمدللہ کہنا چاہے نا۔ اچھا، اب نماز میں اگر چھینک آئے تو دو گروپ ملیں گے۔ ایک گروپ بولے گا نماز فاسد ہوئی، ابھی صرف بتا رہا ہوں، ابھی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ ایک گروپ کا، نہیں تو ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز فاسد ہو گئی، چلیے فتویٰ دے دیے۔ ایک جماعت کہتی کہ نہیں، کہنا جائز ہے، آپ ان کو بھی سائٹ میں رکھیے، سائٹ میں دونوں کو۔
ابھی درمیان کی راہ بتاتا ہوں. بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے, یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ. تو میں نے اللہ کے رسول کی بات کی, آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے. ہاں تو سنیے گا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, نماز کے لیے یعنی قنوت سے, خوشو خضوع سے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. اب درمیانی راہ کون سی ہے؟ اگر کسی نے کہا الحمدللہ, وہ نماز اس کی فاسد نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے نا. ہاں نہیں, اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور جو کہتے ہیں کہ قانتین, تو اس نے کہ جان بوجھ کر وہ چھینکائے؟ ہاں بھائی تم سکون سے کھڑے رہو, اس کو تو چھینک آئی. تو ابھی معتدل مسئلہ کیا, آپ کوشش کریں کہ نماز میں چھینک آئے تو کچھ مت کہو, لیکن اگر آپ کے منہ سے نکل گیا تو مطمئن رہو. یعنی یہ معتدل راستہ سمجھ میں آ گیا آپ کے, کہ اگر آپ کو چھینک آ جائے تو آپ نے الحمدللہ کہا نادانستہ, تو آپ فکر نہ کریں. کیوں کہا آپ نے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن آپ عادت نہ ڈالیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نماز میں اور حکم ہے اللہ کا کہ قوموا للہ قانتین, تو آپ خاموش رہیں. یہ ہے کیا؟ معتدل راہ. چلیے, بولنے کی ایسی پریکٹس ہو, عادت پڑ گئی, ہاں باتھ روم میں بھی نکل جاتا ہے. ہاں نکل جاتا ہے, کوئی ہاں باتھ روم میں بھی نکلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نہیں وہ تو جی چلیے, تو یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا. چلیے, تو آئندہ سننا کیا ہے, فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے, تو میرے خیال سے جلدی آئیں گے آپ لوگ.